حضرت کا بہت ہی جامع تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ یہ منظر دیکھ کر اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ وقت، وہ مرحلہ اور وہ روح پرور منظر بہت جلد آنے والا ہے۔ اس لیے میں موقع سے دعائیہ پروگرام تھا جس میں حضرت مولانا الحاج ڈاکٹر محمد عالم قاسمی صاحب امام و خطیب جامع مسجد دریا پور تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اس وقت ایک مثال سے بات کہ جو چیز قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اس کے مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں، اور مثال میں دکھایا تھا کہ جس طریقے سے قرآن معمولی کپڑے کا ہو، اگر اس کپڑے کو جزدان بنا دیا جائے، قرآن کا کھول کور بنا دیا جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے۔ رومال چاہے ہزاروں روپے کا کیوں نہ ہو، وہ ناک صاف کرنے میں کام آتا ہے، اور اگر کہیں گرا پڑا نظر آ جائے تو لوگ ہاتھ لگانا تو دور، پاؤں بھی نہیں لگاتے۔ لیکن وہی اسی کپڑے کا جزدان اگر کسی کمزور ایمان والے کو بھی کہیں زمین پر گرا پڑا نظر آ جائے تو وہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اس جزدان کو اٹھاتا ہے، صاف ستھرا کر کے اور کسی پاک صاف ستھرے جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کی عقیدت ہے اس جزدان سے جو قرآن سے جڑ گیا تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو حافظ قرآن مکمل 30 پارے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ حضرات کے تعاون سے جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، بلکہ ابھی حضرت نے بتایا کہ ہر گھر سے کم ایک حافظ قرآن تیار ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر کسی کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو کم سے کم تلافی کے لیے اپنے مدرسے کے اندر اگر ایک بچے کا خرچ آپ ذمہ لے لیں تو آپ کے نام اعمال میں ایک حافظ تیار ہو جائے گا جو آپ کے نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ تو ہم اب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عالم قاسمی صاحب امام و خطیب جامع مسجد دریا پور کو دعوت دیں گے۔ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے مجھے جان جاؤ گے۔ اسٹیج پر حضرت مولانا عالم قاسمی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، اس مدرسے کے صدر المدرسین پرنسپل حضرت مولانا حافظ ہلال احمد صاحب،
اور ان کے رفیق کار اساتذہ کرام اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے جتنے بھی اراکین اور ان سب کے علاوہ ہمارے سامنے یہ نورانی جماعت، معزز سامعین اور بڑی تعداد میں سن رہی ہے ہماری خواتین اسلام، دختران اسلام، ماں اور بہنوں اور ننھے منھے عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ مبارک جلسہ اس اعتبار سے بہت ہی تاریخی ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہوئے، سب کا مقصد قرآن کریم سے تعلق اور محبت ہے، اور کچھ انعامات وغیرہ رکھے گئے ہیں، دستار بندی کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ سارا اہتمام اور یہ بارونق مجلس اس مدرسہ سے فارغین 35 حفاظ کرام کے اعزاز میں منعقد کیا ہے۔ یہ 35 حفاظ کرام اس مدرسے کا نیک پھل ہے، جس طرح سے درخت سے پھل آتا ہے اسی طرح سے اس مدرسے کا یہ خیر والا پھل ہے، جس کو دیکھ کر مالک کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اس درخت کی آبیاری میں خاص طور سے میں نے بہت دنوں سے جو دیکھا ہے، اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اساتذہ کرام کے ساتھ پورا محلہ جڑا ہوا ہے۔ اس مدرسے کے ساتھ اس محلے والے کا جو تعلق ہے، محبت ہے، مرد ہو یا عورت، ایسا لگتا ہے کہ پورے محلے کا، پوری آبادی کا یہ مدرسہ ہے۔ یہ چیز بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ ہر شخص محلے کا یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیسے اپنا تعلق مدرسے سے ظاہر کریں۔ اور اس سے بڑھ کر کے میں نے ایک چیز اور اس محلے میں دیکھا ہے جو اور کہیں نظر نہیں آتی، کہ داخل جب ہوتے تھے اس محلے میں، اب تو الگ سے راستہ بن گیا ہے ڈائریکٹ، لیکن آج سے میں 30 سال سے میں جب آ رہا ہوں یہاں تو پوری آبادی ہمارے برادران وطن کی، غیر مسلموں کی آبادی، اور مدرسہ اس کنارے پہ۔ جب بھی آیا، جب بھی کسی کو راستہ پوچھنا ہوا تو اس محلے کے برادران وطن، غیر مسلم بھائی اور ان کی خواتین بھی مہمانوں کو بہت دل سے اکرام کرتے، راستہ بتا دیا، ہاں یہی راستہ جانا ہے، کن سے ملنا ہے ادھر۔ سارے کے سارے لوگ جس محبت سے دیکھتے ہیں، چاہے غیر مسلم کی آبادی ہو یا مسلم کی آبادی ہو، یقیناً پورے محلے کے لیے یہ ایک نایاب مثال ہے۔ اور یہ محلہ یقیناً صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ برادران وطن کے لیے اور پوری آبادی کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ۔ حفاظ کرام کی فضیلت پہ آپ حضرات نے بہت ساری چیز سنی ہے، لیکن قرآن کریم کی جو ایک نسبت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نسبت یہ ہے کہ اہل محلہ مدرسہ والے، ان لوگوں نے حافظ قرآن تیار کی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بہت ساری ڈگری ہے، اسی طرح سے حافظ قرآن کی بھی ایک ڈگری ہے، جس طرح سے بہت ساری تعلیم ہے، یہ تعلیم کا بھی ایک کورس ہے انہوں نے پورا کر لیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کوئی کورس کی کتاب نہیں ہے،
قرآن کریم کوئی کورس کی کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو تعارف کرایا ہے، کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تمام انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کو تاریکی سے روشنی کے طرف لانے کا یہ ذریعہ ہے، یہ انسانیت کی ہدایت ہے. اور قرآن کریم کا ایک جگہ تعارف اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کرتی ہے. دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے، جس ملک کا بھی مسلمان ہے، چاہے وہ عربی بولتا ہو یا اردو بولتا ہو، چاہے وہ انگریزی بولتا ہو، چاہے اسپینی بولتا ہو، تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کا یہ ذریعہ ہے. تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کا یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ایک کورس پورا کر لیا، اور قیامت تک انسانوں کی رہنمائی اگر ہوگی تو اس قرآن کریم کے ذریعے سے ملے گی. اس لیے ہم برادران وطن کو بھی کہنا چاہتے ہیں، اپنے غیر ایمان والے بھائیوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے. اور سب سے پہلے قرآن کریم کا جو تعارف ہوا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی دین کی، تو جو نہیں مانتے تھے ان کو یقین دلانے کے لیے بہت سارے معجزے دکھلائے گئے. یہاں تک کہ آپ نے سنا، پڑھا بھی ہوگا کہ چاند 2 ٹکڑا ہو گیا، اللہ نے معجزہ کے طور پہ دکھلا دیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے لوگوں نے دیکھا ایسا معجزہ. کنکڑی نے کلمہ پڑھا، بڑے بڑے معجزے ہوئے، لیکن وہ لوگ مان کے نہیں. لیکن جب قرآن کا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کو سن کر سب جھک گئے اور ساری دنیا ان کے قدموں میں. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور آج بھی ہندوستان نہیں، ساری دنیا کے اندر جو لوگ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آج بھی بڑی تعداد، آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ مسلمان کیسے بن گئے، تو کہا کہ بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان فنڈامنٹل ہوتا ہے، شدت پسند ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے. بہت پروپیگنڈا میں نے سنا تو سوچا کہ ان کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، میں اس کو پڑھ کے دیکھوں. اور قرآن کریم کو جب میں پڑھا تو میرا دل کھل گیا اور وہ اسلام کو قبول کیا. آج دنیا کے اندر قرآن کریم کے انگریزی نسخے، ہندی نسخے، جتنا ڈیمانڈ ہے دنیا کی، کوئی کتاب اتنا ڈیمانڈ اس کا نہیں ہے. تو آج بھی قرآن کریم کا یہ اعجاز موجود ہے. دنیا کے اندر بہت ساری تفریقیں ہوتی رہی ہر زمانے کے اندر. قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ سب سے پہلے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے دنیا کے انسانوں، چاہے وہ ایمان والے ہو یا غیر ایمان والے ہو، جس ملک سے تمہارا تعلق ہو، تم سب مرد ہو یا عورت، ایک ہی مرد عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے. یعنی تمام دنیا کو برابری کا، انصاف کا سب سے پہلے قرآن کریم نے. ساری دنیا تراویح سنائیں گے، نماز پڑھائیں گے، لیکن یہ صرف قرآن کریم صرف حافظ صاحب کے لیے نہیں ہے، صرف مولانا کے لیے قرآن کریم نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم ہے، قرآن کریم کے پیغام کا آپ ذریعہ بنتے ہیں کہ آپ کے چال سے، ڈھال سے، طور طریقے سے پوری آبادی کے اندر، پورے معاشرے کے اندر دیکھنے والا دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ قرآن کریم پہ عمل کرنے والا ہے. قرآن کریم کے اندر پڑوسیوں کو حقوق بتائے گئے،
ماں باپ کے حقوق بتائے گئے، تو یہ ہم نے کہا ہر شخص عملی طور پہ قرآن کا عامل نظر آنا چاہیے۔ یہ صرف وقتی طور پہ ایک سلیبس نہیں ہے، پوری زندگی ہمارا قرآن کریم سے رشتہ ہو۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، دنیا میں جبھی انسانوں کو اگر عزت و وقار ملا ہے تو وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور آج ہم نے قرآن کریم کو صرف تبرک کی کتاب، ثواب کی کتاب سمجھا اور زندگی کا راستہ اسے جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال اس کا یہ عام پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بہت سارا ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے حفاظ کرام کے ذریعے سے کیا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حافظ اللہ کو کہتے ہیں۔ حافظ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کو کہتے ہیں۔ رخصت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ حافظ اللہ کا نام ہے، صفاتی نام۔ لیکن قرآن کریم کو یاد کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذریعہ بنا، تو اللہ نے اپنا نام ان ننھے منھے بچوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور اس کو بھی ہم حافظ صاحب کہتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن، اللہ کا ایک نام اس سے جڑ جاتا ہے۔ کتنے بڑی اعزاز کی بات۔ اسی طرح سے لوگ یہ بھی حیرت میں رہتے ہیں کہ حافظ صاحب بن گئے، ان کے لیے اتنا بڑا جلسہ، یہ دستار بندی اور اس طریقے سے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، سند دے دیتے، کچھ تحفہ ہے دے دیا جاتا۔ اتنے اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں خواہ بخواہ اتنا اہتمام کیا۔ دراصل یہ اہتمام، اتنے تکلفات، یہ ایک نمونہ ہے، ہلکا سا نمونہ۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نمونہ ہے وہ اصل مجلس کے ہم لوگ شرکا بن جائیں۔ آتا ہے کہ حافظ کی عظمت اس دنیا میں عام طور پہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں ایسی نیک لوگوں کا مجمع ہوگا، نیک لوگ ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام لوگوں کے سامنے میں حافظ کے ابا کو مجلس میں رہیں گے تو کہا جائے گا ان کو تاج پہنا دو۔ اب لوگ حیرت میں رہیں گے، یہ تو بہت غریب آدمی تھا، یہ تو رکشہ چلانے والا ہے، ٹیمپو چلانے والا ہے، سماج میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تاج پہنا رہے۔ کہا جائے گا کہ بھائی ان کے اندر کیا اتنا بڑا کمال، سماج میں تو ان کو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اس لیے ان کے والدین کو تاج پہنایا۔ تو حافظ صاحب کے والد کو بھی تاج پہنایا، اور وہ حافظ صاحب اس مجمع میں ہوں گے۔ تو ظاہر بات آپ نے تو سنا کہ اعمال کی بنیاد پر جنت کے بھی کئی درجے، جنت کے بھی کئی کوالٹی ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، 8 دروازے تو معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ان دروازوں سے انہیں داخل کیا جائے۔ حافظ صاحب کا اتنا بڑا مقام ہوگا اس عام مجلس میں کہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہوا کہ میں حافظ صاحب کو کس درجے میں رکھوں، اس کا مقام کیا ہے۔ سب کے لیے ہاں انہیں روزہ رکھا تو ان کو ریان سے داخل کیا جائے، انہوں نے نماز پڑھا ان کے لیے کہا گیا یقال لصاحب القرآن، رب العالمین حافظ قرآن سے کہے گا کیا رتل، حافظ صاحب آپ سب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھی، رب العالمین کے سامنے میں حافظ صاحب قرآن پڑھے، اور فرمایا جائے گا اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا ورتقی، تم قرآن پڑھ، رتل ورتقی، تم جتنا قرآن پڑھو گے تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ فإن منزلک عند آخر آیتها، جہاں تک تمہیں یاد ہے وہ تمہاری منزل ہے، اور اگر مکمل حافظ صاحب نے سنا دیا تو جنت کا سب سے اعلیٰ اور آخری مقام جو ہوگا وہ حافظ صاحب ہوگا۔
تو وہاں پہ سارے لوگ موجود ہوں گے. ہم لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس نیک لوگوں کی مجلس میں ہم لوگ بھی شریک رہیں. تو ظاہر بات اس کا نمونہ ہے اللہ تعالیٰ بھی سب لوگوں کے سامنے حافظ صاحب کا اعزاز کریں گے، سب کے سامنے ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اور حافظ صاحب کو یہ کھلا ہوا پروانہ ملے گا کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی منزل خود طے کر لو. یہ کتنی بڑی بات ہے جب حافظ صاحب کو جب کھلا پروانہ مل جائے گا کہ جتنا تمہیں یاد ہے جو آخری آیت ہے وہ تمہارا مقام ہوگا. تو حافظ صاحب کہیں گے کہ رب العالمین ہم حافظ تو ضرور بن گئے، آپ نے ہمیں تو یہ اعلان ضرور کر دیا ہے، جنت کا پروانہ آپ نے ضرور دے دیا ہے، لیکن حافظ بننے میں میری اکیلے محنت نہیں. نہ جانے ہمارے استاد نے ہم پر محنت کیا، تو حافظ صاحب تو استاد بھی تو حافظ صاحب ہوں گے ہی، تو اب ان کو سفارش کی ضرورت ہے نہیں. کہیں کہ حافظ صاحب ہمارے استاد بھی تو حافظ تھے، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود حافظ ہے. لیکن ہمارے ابو بہت غریب تھے، ان کے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ پڑھاتے. ہمارے گاؤں کے ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کر دیے. میرے ابا نے اس غربت کے باوجود ان کے حوالے کر دیا. تو میرا باپ بہت ہی محبت کے ساتھ پڑھنے میں ہمارا معاون و مددگار بنا، اور نہ کوئی کام میں لگا دیتا. میری ماں بڑی محبت سے ہم کو پڑھنے کے لیے وسائل پیدا کیا. جہاں میں پڑھ رہا تھا وہاں کی آبادی نے، محلہ کرجی ہے یا جو بھی مدرسہ ہے، وہاں کی آبادی نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا، میرے رہنے کا انتظام کیا، میری جو ضروریات تھی اس میں انہوں نے مدد کیا، اور ہم کو اتنی محبت سے رکھا کہ ہم اس ماحول کی وجہ سے حافظ بنے ہیں. تو اس میں تو اللہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حراما ادخلہ اللہ الجنۃ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار. جس نے قرآن کو یاد کیا، ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کے مطابق حلال و حرام کی اس کے اندر تمیز رہے. حافظ صاحب وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. جس طرح سے قرآن کریم کو ہم گندی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے، حافظ صاحب آپ اتنا سے یاد رکھیے کہ آپ ہی چلتے پھرتے قرآن ہے، آپ کے سینے میں قرآن ہے. آپ اس قرآن کو لے کے کبھی سنیما ہال میں چلے جائیے گا، گندی جگہ ہے. حافظ صاحب اس قرآن چلتے پھرتے قرآن کی وجہ سے قرآن آپ کے سینے میں ہے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولیے گا. حافظ صاحب قرآن کریم آپ کو رہنمائی کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود نماز سے غافل ہو جائیے گا. حافظ صاحب آپ کے سینے میں قرآن ہے، خدا نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کوئی حرام غذا اپنے سینے میں مت ڈالیے گا، ورنہ وہ قرآن کریم سے مست ہو جائے گا. فَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَلَالًا، حلال و حرام کی آپ تمیز رکھیے گا. اگر یہ دو کام آپ نے کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ اختیار دے گا کہ تم ان لوگوں کو جو خود اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے استاد خود حافظ صاحب ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، وہ لوگ جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پچھڑ گئے ہیں، تم 10 جس کی سفارش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری سفارش کو قبول کرے. جہاں کوئی ایک رتی ساری دولت بیکار ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوا. آپ نے سنا کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ شوہر کہے گا کہ اے میری بیوی، اے میری زوجہ، ہم نے تم کو خوش کرنے کے لیے حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں کی، اور ہم ہر طرح سے لا کر کے تم کو خوش کرنا چاہا، اور اس میں ہم نے ہر طرح کے جائز ناجائز سب کو روا رکھا. آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ہماری مدد کر دو. تو وہ بھی جان چھڑا لے گی کہ آج خود میرے ساتھ کیا ہوگا میں خود نہیں جانتی. کوئی ایک نیکی کی بھی عمل کرنے دینے کو تیار نہیں ہوگا، جس کے لیے آپ ساری زندگی ساری قربانی دیتے رہے. ایسے وقت میں بھی جہاں پہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اللہ تعالی حافظ قرآن کو
یہ سفارش کا اختیار دے گا، یہ بھلا بتائیں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وہاں پہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 کو جنت میں داخل کرے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی نسبت، یہ حافظ قرآن کی فضیلت۔ تو حافظ صاحب اپنا مقام خود بھی سمجھے اور ہم تمام لوگ یہ بھی جانے کہ واقعی یہ کتنے بڑے اعزاز کی چیز ہے۔ اور حافظ صاحب سے محبت دراصل قرآن کی نسبت سے۔ میں حافظ صاحب کو نہیں پہچانتا ہوں کہ یہ کہاں کے ہیں، میں ان کے ابا کو نہیں جانتا ہوں، میں ان کہاں کس جگہ کے رہنے والے ہیں ہم نے کہا کوئی نہیں جانتا، ہم صرف اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں کہ اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی۔ ہم حافظ صاحب کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حامل قرآن ہے، قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے ہماری محبت ہے۔ اور پوری آبادی، یہ پورا محلہ، یہ سارے لوگ صرف قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ یہ نسبت اور یہ جو تعلق ہے یہ سب قرآن کی محبت کا یہ ثمرہ ہے، اور انشاءاللہ یہ نسبت بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس موضوع پہ کہنے کی تو بہت ساری بات ہے لیکن وقت دامنگیر ہے، میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشارہ حافظ ہلال صاحب کی طرف ہوگا، آپ تمامی حضرات اس ادارے کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا کریں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا خدا اس چمن کو دعا باد رکھ، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یا خدا اس چمن کو دعا باد رکھ، یا خدا اس چمن کو دعا باد رکھ، یا خدا اس چمن کو دعا باد رکھ۔ اس کے ایک محافظ، اس کے ایک محافظ کو بھی شاد رکھ، یا خدا اس چمن کو دعا باد رکھ۔ یہ مہکتا چمن جس کے مالی ہیں یہ مہکتا چمن جس کے مالی ہیں یہ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ۔ ان کے ایک محافظ کو بھی شاد رکھ، یا خدا اس چمن کو دعا باد رکھ۔ ہم کو توفیق دے ان کی خدمت کریں، ہم کو توفیق دے ان کی خدمت کریں، دور رہ کر دل سے محبت کریں، دور رہ کر دل سے محبت کریں۔ ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ۔ ان کے ایک محافظ کو بھی شاد رکھ، یا خدا اس چمن کو دعا باد رکھ۔ علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں، علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں، یا خدا کر عطا رزق میں برکتیں، یا خدا کر عطا رزق میں برکتیں۔ ان کے غم دور کر، ان کے غم دور کر
خوب مسرور کر ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، یہ ہے میری دعا ان کو آباد رکھ، یہ ہے میری دعا ان کو آباد رکھ، ان کے ایک محا، ان کے ایک محافظ کو تو شاد رکھ، یا خدا اس چمن کو تو آباد رکھ، اس مدرسے کبھی ہو بھلا یا خدا، اس مدرسے کبھی ہو بھلا یا خدا، سب مدرس بھی بھولے بھلے یا خدا، سب مدرس بھی بھولے بھلے یا خدا، اہل کرجی پہ بھی رحمتیں کر عطا، اہل کرجی پہ بھی رحمتیں کر عطا، اہل کرجی پہ بھی رحمتیں کر عطا، سب معاون کو بھی تو صدا شاد رکھ، سب معاون کو بھی تو صدا شاد رکھ، ان کے ایک محا، ان کے ایک محافظ کو تو شاد رکھ، یا خدا اس چمن کو تو آباد رکھ، آمین آمین۔ میرے استاذ پر ہو کرم کی نظر، میرے استاذ پر ہو کرم کی نظر، ان کی ساری خطاؤں کو کر درگزر، ان کی ساری خطاؤں کو کر درگزر، قبر میں حشر میں اور میزان پر، قبر میں حشر میں اور میزان پر کر عطا تو جنا ان کو آباد رکھ، کر عطا تو جنا ان کو آباد رکھ، ان کے ایک محا، ان کے ایک محافظ کو تو شاد رکھ، یا خدا اس چمن کو تو آباد رکھ، اور آخری ارشاد ہو عنایت۔ اپنے محبوب کا بھی انہیں در دکھا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بادب حاضر نصیب فرمائیں، آمین اور آمین جتنے ان کے معاون بیٹھے ہیں مدرسے میں، ان تمام پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ایک انسان اس مدرسے کی اینٹ میں شامل ہے، بے شک ان کی قدر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، بے شک درد ہے ان کا، اللہ سے دعا کرے مولا تعالیٰ ایسا اسباب عطا کرے بے شک کہ وہ لوگ، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بے شک جو لاکھوں کی تعداد میں کرجی مدرسے کو چندہ دیتے ہیں، جن سے یہ بچے پل رہے ہیں، بے شک جس سے مجھ جیسا نکما پلا، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ان کو حج اور عمرہ کی ٹکٹ فراہم کی جائے، آپ دعا بھی کریں اور ساتھ میں سبق بھی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اپنے محبوب کا، اپنے محبوب کا تو انہیں در دکھا، اپنے محبوب کا تو انہیں در دکھا، اپنے گھر کی بھی ان کو زیارت کرا، اپنے گھر کی بھی ان کو زیارت کرا، پڑھتے صلی علی نکلے دم بھی خدا، پڑھتے صلی نکلے دم بھی خدا، پڑھتے صلی علی نکلے دم بھی